حیا کیا ہے؟ حیا اس سنجیدگی اور وقار کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کو ہر مکروہ اور ناپسندیدہ چیز سے، غلط چیز سے بچا دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کل ازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیں، و بناتک، اپنی بنات طاہرات سے کہہ دیں، و نساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب باہر نکلیں تو چادر، بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، فرمایا یہ تمہاری پہچان کا بھی بہترین طریقہ ہے، فلا یؤذین، تاکہ کوئی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے ایمان والی عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، وقرن فی بیوتکن، ان سے کہو کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کرتی نہ پھریں، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کرتی نہ پھریں۔ دین اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، ضرورت ہو تو پردہ کر کے نکلے، اپنے پردے کا، اپنے ستر کا خاص خیال رکھے۔ آج جہاں مغرب نے ہمارے اور بہت سارے نقصان کیے ہیں، ایک نقصان یہ بھی کر دیا کہ بے پردگی اور بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام کر دی۔ میڈیا عام ہے، اور اگر کوئی بات کرے تو یہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، یہ بڑی پرانی باتیں ہیں۔ ارے پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو حکم فرما رہے ہیں پردہ کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات کو حکم فرما رہے ہیں پردہ کر لو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار کی خواتین سے کہہ رہے ہیں پردہ کر لو۔ ان کے دل کی پاکیزگی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف لوگ کون ہیں، مرد کون ہیں؟ وہ کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین، کائنات کے پاکیزہ ترین مردوں سے پردہ کر رہے ہیں۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا حکم فرمایا؟ اذا سألتموہن، اگر تم امہات المؤمنین سے کچھ پوچھنا چاہو، کوئی ضرورت کی بات کرنی پڑے، تو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی اپنے معاشرے کو پہچانیں۔ جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اگر اسی میں چلتے جائیں گے تو پھر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت کا کیا فائدہ؟ اللہ کریم نے ایمان والے مردوں کو علادہ مخاطب کر کے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو، یہ حیا ہے۔ کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور ادھر ایمان والی عورتوں کو بھی حکم فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور فرمایا اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ میں حیا رکھے، اس لیے کہ وہ حیادار پیغمبر کا امتی ہے، اور خاتون کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے، اس لیے کہ کائنات کی بہترین خواتین نے اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھا ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت آپ نے نہیں پڑھی کہ میرا جنازہ دن کو مت اٹھانا، رات کو اٹھانا، کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ تو عزیزان گرامی ہمارا معاشرہ حیا والا معاشرہ ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو، پھر تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بے پردگی اور بے حیائی کے جتنی بھی رسمیں آج ہمارے اندر رائج ہیں، محمدی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کو ختم کر دیں۔ اور یاد رکھیں، ہمارا آپس کا تعلق اور رشتہ داری یا تو نسب کی صورت میں ہے، باپ سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، یا سسرالی رشتے کی صورت میں خاوند سے پردہ نہیں ہے، اور یا پھر رضاعت دودھ کے رشتے کی صورت میں اگر کوئی بھائی ہے، اگر کوئی ماموں ہے، اگر کوئی چچا ہے، رضاعت کی صورت میں، دودھ کے رشتے کی صورت میں، تو وہ محرم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ محرم کے سامنے بھی عورت کو صرف چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھولنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں لباس رائج ہو چکا ہے، بچیوں کے بال کھلے ہیں، کپڑے تنگ پہنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال تو محرموں کے اندر بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ غیر محرموں کے سامنے یہ صورتحال ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ایک اجنبی مرد اور عورت کے درمیان نکاح سے پہلے کسی قسم کے تعلق اور محبت کو اسلام نہیں مانتا۔ اسلام صرف اور صرف نکاح کا راستہ دیتا ہے، نکاح کے علاوہ جتنے بھی تعلق ہیں ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا، ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت، ایک اجنبی لڑکے اور ایک اجنبی لڑکی کے درمیان اگر تعلق قائم ہو سکتا ہے تو وہ نکاح کا ہے۔ اپنے والدین کو بھیجیں، جا کے بات کریں، رشتہ ہو جائے تو نکاح کر لیں، نکاح کے بعد پھر محبت۔ اس لیے بے پردگی، بےہودگی اور بے حیائی کی جتنی بھی رسمیں ہیں ان کو ختم کریں، اور اپنی اولاد کا، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کریں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم اگر قدم اٹھائیں گے تو پھر بچ پائیں گے، اور اگر خاموشی سے دیکھتے رہیں گے کہ بھئی بچے تو مانتے ہی نہیں، جی کیسے منوائیں بچوں کو، تو پھر کیسے منوائیں، یہ وقت گزر جائے گا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے حیا اور پردے والے معاشرے کے قیام کی طرف آئیں، انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہماری آنکھوں میں حیا بھی ہونا چاہیے اور ہماری خواتین باپردہ ہونی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔